من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. دوستوں، آج 8 جون 2025 ہم لوگ باری بنگلہ آفس میں یہاں اکٹھا ہوئے ہیں. ہمارے اکٹھا ہونے کا مقصد قرآن اور حدیث کی روشنی کو عام کرنا اور اب تک جو بھی ہماری تیاری ہے اور قرآن حدیث پہ جو مطالعہ کیا ہے پچھلے ہفتے اس کو اب تک پہنچانا ہے. تو جیسے کہ ہر پروگرام کی شروعات درس قرآن سے ہوتی ہے، قرآن کے ساتھ ہونی چاہیے، تو ہمارا بھی جو پروگرام ہے اس میں آج 3 پروگرام ایڈ ہیں. جو پہلا پروگرام ہے وہ درس قرآن کا پروگرام ہے، اس کی ذمہ داری برادر شرابیل صاحب کو دی گئی ہے. اس کے بعد اگلا پروگرام جو ہے درس حدیث ہے، اور اگلا جو لاسٹ پروگرام ہے وہ ایک تقریر ہے. اس میں والدین کے حقوق کے بارے میں بتایا جائے گا. تو میں سب سے پہلے جو گزارش کرتا ہوں برادر شرابیل سے کہ وہ اپنا پروگرام پیش کریں. آپ کے پاس 15 منٹ کا وقت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ. قَالُوا لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا تَقَاضِ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. صدق اللہ العظیم. پڑھی گئی آیات کریمہ کا ترجمہ ہے. آخر کو یہی ہوا کہ سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے اور پکار اٹھے، مان لیا ہم نے ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے رب کو. فرعون نے کہا، تم ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا. معلوم ہو گیا کہ یہ تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں جادوگری سکھائی تھی. اچھا، اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواتا ہوں اور کھجور کے تنوں پر تم کو سولی دیتا ہوں. پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے، یعنی میں تمہیں زیادہ سخت سزا دے سکتا ہوں یا موسیٰ علیہ السلام. جادوگروں نے جواب دیا، قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم روشن نشانیاں سامنے آ جانے کے بعد بھی تجھے ترجیح دیں. تو جو کچھ کرنا چاہے کر لے، تو زیادہ سے زیادہ بس اسی دنیا کی زندگی میں فیصلہ کر سکتا ہے. ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئیں تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے اور اس جادوگری سے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا درگزر فرمائے. اللہ ہی اچھا ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 70 سے آیت نمبر 73 تک تلاوت کی گئی اور اس کا ترجمہ پیش کیا گیا. یہ سورہ طٰہٰ اس کا آپ مطالعہ کیجئے گا تو اللہ تعالیٰ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، کہ میں نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا تھا کہ آپ مشکل میں پڑ جائیں، آپ مصیبت میں پڑ جائیں. یعنی اس مصیبت کا مطلب یہ تھا کہ اس بنا پر آپ مصیبت میں پڑ جائیں کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، لوگ اس آپ کی بات کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں.
بلکہ یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، ایک تذکرہ ہے۔ وہی لوگ اس پر ایمان لا سکتے ہیں جس کے ابھی دل زندہ ہیں، جس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز واضح کی تھی ابتدائی آیات میں کہ یہ قرآن کس کی طرف سے نازل ہو رہا ہے، تنزیل، کہ اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے نازل ہو رہا ہے، جو سارے کائنات کا مالک ہے، جو یکتا ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والا ہے۔ پھر آپ دیکھیے گا اس سورہ میں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فوراً ارشاد فرما دیتے ہیں ابتدائی کچھ آیات کے بعد۔ وہ یوں کہ یہ سورہ میں جو بات بتائی جا رہی ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے پیغمبری سے اور ان کے دور سے یہ مثال دے کے بات بتائی جا رہی ہے کہ پیغمبر تو ہر زمانے میں آئے ہیں، ہر دور میں آئے ہیں، اور ان کے ساتھ اسی طریقے سے بات ہوئی ہے، جھٹلایا گیا ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کا آپ تذکرہ جانتے ہوں گے، یہودی وہاں پر موجود تھے جن سے یہ بات ان تک پہنچ چکی تھی قریش کے اندر کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور عیسائی بھی وہیں پر موجود تھے، کیونکہ اگر آپ جزیرۃ النما عرب کو پڑھیے گا تو وہ بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرما کے یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ ہر دور میں نبی آئے ہیں، ان کو اسی طریقے سے انکار کیا گیا ہے، لیکن جو حق بات اسی طریقے سے ثابت ہوتی ہے اور رہتی دنیا تک موجود رہتی ہے جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی بات موجود رہی ہے۔ فرعون کے دربار میں انہوں نے علی اعلان توحید کی دعوت دی، لوگوں نے ان کو برا بھلا کہا، لیکن ان کی بات سرخرو اور کامیاب ہوئے ہیں۔ اس کے بعد بھی وہ اسی طریقے سے اہل قریش کے سامنے اللہ کے نبی بھی کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے بھی توحید کی دعوت دی تھی، اسی طریقے سے وہ بھی کامیاب اور سرخرو ہونے والے ہیں جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد تذکرہ ہوتے پھر اللہ تعالیٰ نے ساحران فرعون کے بارے میں کچھ تذکرہ یہاں فرمایا، جادوگروں کے بارے میں کچھ تذکرہ یہاں پر فرمایا ہے۔ اس کے بھی پیش نظر یہ بات ہے کہ جب جادوگروں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں تو فوراً انہوں نے اس چیز کا اقرار کر لیا، وہیں پر اس بات کو تسلیم کر لیا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا۔ اسی طریقے سے اگر قریش کے دربار میں بھی، قریش کے موجودگی میں بھی اگر کوئی لوگ اس ڈر سے ایمان نہیں لا رہے ہیں کہ لیڈرشپ ہمیں پریشان کرے گی، ہمیں تنگ کرے گی، ہم کو برا بھلا کہے گی اور ہماری زندگی کا سوال ہو جائے گا، تو وہ دیکھیں کہ فرعون کے دربار میں کس طرح جادوگروں نے ایمان لے آیا تھا۔ اس چیز کی پرواہ نہیں کی تھی کہ فرعون کیا کرے گا ہمارا۔ تو جس کو جو بات جب سمجھ میں آ جائے وہ اسی وقت اللہ پر ایمان لے آئے، دنیا کی طاقت کی پرواہ نہیں کرے۔ یہ چیز اگر پیش نظر رہے تو زیادہ اچھی طریقے سے یہ بات سمجھ میں آئے گی، آیات سمجھ میں آئے گی یہاں جو پڑھی جائے گی۔ فرمایا جا رہا ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون وموسیٰ، جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے، یعنی سر تسلیم خم کر دیے، توحید کا اقرار کر لیا، اور انہوں نے پکارا آمنا برب ہارون و موسیٰ، میں ایمان لے آیا ہارون اور موسیٰ کے رب پر۔ یہ اس طریقے سے اس کو آپ سمجھیے کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے، جب انہوں نے ید بیضا دکھایا اور اپنا عصا دکھایا تو فرعون نے کہا یہ تو جادوگر ہے، یہ تو جادوگری ہے جو آپ سیکھ کے آئے ہیں، آپ اب اس کو معجزہ کہتے ہیں، لہٰذا آپ کا مقابلہ کرایا جائے گا جادوگروں سے۔ تو سارے ملک سے جادوگر اس محل میں اکٹھا کیے گئے اور موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کروایا جا رہا ہے۔ اس چیز کو پیش نظر رکھیے، پورے ملک کے لوگ وہاں موجود ہیں اور اس چیز کا اقرار، وہاں پر یہ جادوگر کو جب بات سمجھ میں آ گئی فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون وموسیٰ، کہ جب جادوگروں گرا دیے گئے سجدے میں، سر تسلیم خم کر لیے، علی اعلان کر لیے، سوچے کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی سربلندی وہاں پر ہوئی ہوگی اور فرعون کی ذلت و رسوائی ہوئی ہوگی۔ فرعون اس لیے وہاں بلایا تھا سارے جادوگروں کو کہ ہماری پذیرائی ہو، جب یہ ہار جائیں تو لوگ سمجھ جائیں گے، ان کی ہوا اکھڑ جائے گی موسیٰ علیہ السلام کو اور لوگوں کی نظر میں گر جائیں گے۔
لیکن سارے لوگ جب اکٹھا ہو گئے تو اس کی پذیرائی ہو گئی، اس کی ذلت و رسوائی ہو گئی، فرعون کی ذلت و رسوائی ہو گئی. کہ اگر اس پر آپ غور و فکر کیجیے گا تو یہ بات بہت اچھے سمجھ میں آئے گی، اور حق و باطل کی فرق یہاں پہ یہ سمجھ میں آئے گا. کہ فول کے سحرۃ سجدا قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ. تو فرعون اور جادوگروں میں جو مکالمہ ہوا تھا، جو ڈائلاگ ہوا تھا، اس کو اگر سمجھا جائے تو بہت ہی ہمت حوصلہ افزائی اس آیت سے ملتی ہے انسان کو. فرمایا جا رہا ہے قال آمنت لہ قبل ان آذن لکم، کہ تم اس سے پہلے ہی مان لے آئے کہ میں اس چیز کی تمہیں اجازت دیتا کہ تم ایمان لے آؤ. یعنی وہ خود کو خدا کہتے تھے اس زمانے میں، وہ فرعون تھا اس زمانے کا، اور وہ کہہ رہا تھا جادوگروں سے کہ میں اس چیز کی تمہیں اجازت کہاں دیا کہ تم ایمان لے آؤ. یعنی میری حکم کی نافرمانی تم کر رہے ہو، تم ہماری وجہ سے رہتے ہو، ہماری وجہ سے کھاتے پیتے ہو، ساری چیز کرتے ہو، لیکن میری اس چیز کی پرواہ نہیں کی اور ایمان لے آئے. قال آمنت لہ قبل ان آذن لکم انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر. تو لہٰذا یہ بات سمجھ میں آ گئی، یہ تم سب کا استاذ ہے، یعنی یہ موسیٰ علیہ السلام، اور تم آپس میں مل جل کے آئے تھے کہ ہم وہاں پر ہار جائیں گے اور تمہاری استاذ کی فتح ہوگی، اور اس کی وجہ سے تم ہماری شکست کو یہ کر دو گے، شکست فاش کر دو گے. یہ آپس میں میل جول کر کے تم آئے تھے. تو یہ ایک چال تھی فرعون کی. انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام تمہارا ٹیچر ہے، تمہارا استاد ہے، جس سے تم سیکھ کے آئے تھے. اور یہ پیش نظر یہ چیز تھی کہ میری رسوائی کرو اور ہمارے ملک سے ہم کو نکال دو، ہماری جو لیڈرشپ ہے اس کو ختم کر دو، اور موسیٰ علیہ السلام کو سرخرو اور کامیاب کرو. یہ آپس میں تم طے کر کے آئے تھے. پھر فرمایا فرعون فلوقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ولأصلبنکم فی جذوع النخل ولتعلمن اینا اشد عذابا وابقی. لہذا میں تمہارے ہاتھ پیر کٹواؤں گا. اب دھمکا رہا جادوگروں کو، فلوقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، مخالف سمتوں سے تمہارے ہاتھ پیر میں کٹوا دوں گا. ولأصلبنکم، اور تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا، فی جذوع النخل وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ. یعنی اس چیز کی تم یہ دیکھ لو گے کہ فرعون سے مخالف کرنے والے کا انجام کیا ہوتا. لہذا میں ضرور تمہارے ہاتھ پیر کٹواؤں گا، تمہیں سخت سے سخت سزا دوں گا اس چیز کے خلاف. اور تم صرف سزا نہیں دوں گا بلکہ تمہیں سولی پر بھی لٹکا دوں گا کہ لوگ انجام سے سیکھیں کہ فرعون کی نافرمانی کرنے سے کیا انجام ہوتا ہے لوگوں کا. اس لیے تمہیں ہاتھ پیر بھی تمہاری کٹواؤں گا مخالف سمتوں سے، اپوزٹ ڈائریکشن سے. اور اس کے بعد وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، تمہیں کھجور کی ٹہنیوں پر سولی پر لٹکا دوں گا کہ لوگ آتے جاتے تم کو دیکھیں اور اسے عبرت لیں. وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ. لہٰذا یہ معلوم ہو جائے گا کہ ہم دونوں میں کس کا زیادہ عذاب سخت ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کا زیادہ عذاب سخت ہے. لہٰذا جادوگروں میں یہ چیز رہتی تھی. اگر آپ اس کا مطالعہ کیجیے گا یہ بات اس سورہ کا، یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ جادوگروں میں یہ چیز رہتی تھی کہ وہ اپنے استاذ کا بہت ہی لحاظ رکھتے تھے، اور اس چیز سے ڈرتے تھے کہ استاذ کے برخلاف کوئی چیز نہیں ہو جائے جو ہمیں سزا کے باعث بنے. تو فرعون بھی اسی چیز کو پیش نظر رکھا کہ تم اپنے استاذ کے ڈر کی بنا پر یہاں پر ہار گئے ہو، تو لہٰذا یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی تمہاری جب میں سخت سزا دوں گا کہ میرا زیادہ عذاب سخت ہے یا موسیٰ علیہ السلام یعنی تمہارے ٹیچر کا زیادہ، استاد کا زیادہ عذاب سخت ہے. اب دیکھیے جو جادوگروں نے جو اس کے جواب میں جو بات کہی تھی کہ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض. جادوگروں نے کہا میں ہرگز اس چیز کی پرواہ نہیں کروں گا، اس کے بعد کی روشن دلیل ہمارے پاس آ گئی، بینات ہمارے پاس آ گئی ہے. بینات اس چیز کی آ گئی کہ میں سمجھ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور توحید کی دعوت دے رہے ہیں، اور فرعون جبار ہے، سرکش ہے، وہ معصوم لوگوں کا قتل عام کر رہا ہے بنی اسرائیل کا، اور ظلم کی حد کو پار کر گیا. اس چیز کو سمجھ جانے کے بعد میں اس چیز کو کبھی ترجیح نہیں دوں گا. لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض. میں تم کو ترجیح دے دوں اس پر کہ میں تم پر ایمان لے آؤں اس چیز کو سمجھ جانے کے بعد، کہ میں پھر سے پلٹ جاؤں اور فرعون کے دربار میں اس ایمان لے آؤں.
تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مان تقا، جو کرنا، جو کچھ کرنا تم کو کر لو، انما تقضی حاضر حیات دنیا، تم زیادہ سے زیادہ اس دنیا میں کچھ کر سکتے ہو، اس کچھ دنوں کی دنیا میں ہم کو نقصان پہنچا سکتے ہو، ہمارے ہاتھ پیر کٹوا سکتے ہو، ہمیں سولی پر لٹکا سکتے ہو، یا ہمیں سخت سے سخت سزا دے سکتے ہو، جو بھی تم کر سکتے ہو یہ اس دنیا کی زندگی میں کر سکتے ہو، اس کے زیادہ تم نہیں کر سکتے ہو۔ یہ آپ دیکھیے کہ جادوگروں کا کیا جواب تھا فرعون کے دربار میں۔ یہی جادوگر ابھی سے کچھ دیر پہلے فرعون سے یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم جیت جائیں گے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے تو ہمیں کیا انعام دیا جائے گا۔ جب ان کو توحید کی بات سمجھ میں آ گئی تب یہی جادوگر اس چیز کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں کہ فرعون ہمارا کیا کر لے گا۔ وقت کا وہ سپر پاور تھا، ساری طاقتیں اس کے پاس موجود تھی دنیاوی لحاظ سے، لیکن اس کا انہوں نے پرواہ نہیں کیا۔ یہ توحید کو قبول کرنے کے بعد انسان کی زندگی میں کیا تبدیلی آتی ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس چیز کو کھلے عام پیش کر رہا ہے کہ جب انسان توحید کو نہیں تسلیم کرتا، توحید کی، اللہ اور اس کے رسول کو، توحید ہی سے ساری چیز نکل کے سامنے آتی ہے۔ جو انسان توحید کو قبول کرے گا وہ آخرت کو بھی قبول کرے گا، وہ رسالت کو بھی تسلیم کرے گا۔ جو شخص اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا اس کی زندگی کتنی جادوگروں کی طرح رہتی ہے، پریشان کن، ہر چیز پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ لیکن جب وہ توحید کو تسلیم کر لیتے ہیں تو دنیاوی زندگی کی، دنیاوی طاقت کی کوئی پرواہ نہیں کرتے لوگ ہمارے ساتھ کیا کر لیں گے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں انما تقضی حاصل حیات دنیا، تم زیادہ سے زیادہ اس دنیا میں جو کچھ کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو۔ پھر فرما رہے انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر، میں ایمان لے آیا ہوں اپنے رب پر، وہ ہماری گناہوں کو درگزر فرمائے گا اور اس چیز سے بھی ہمیں نجات دلائے گا جس پر تم ہمیں مجبور کر رہے تھے، یعنی جادوگری سے بھی نجات دلائے گا۔ تم اس چیز پر ہمیں مجبور کیا کرتے تھے کہ ہم لوگوں پر جادوگری کریں، لوگوں کو پریشان کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بھی نجات دلائے گا۔ واللہ خیر وابقا، کہ بے شک اور اللہ تعالیٰ خیر ہے، خیر کا منبع، خیر کی باتیں وہیں سے آتی ہے۔ توحید اور رسالت اللہ ہی تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، وابقا، اور ہمیشہ رہنے والا۔ یہ آخری جملہ تھا جادوگروں کا، یعنی فرعون کے دربار میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فرعون تم ہمیں جس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہو، جس کی طرف دعوت دے رہے ہو، جس طاقت سے ہمیں ڈرا رہے ہو، وہ طاقت ٹیمپروری ہے، کچھ دنوں کی طاقت ہے۔ یہ تمہاری لیڈرشپ، یہ تمہاری بادشاہت کچھ دنوں کی بادشاہت ہے، اور میں جس کی طرف جا رہا ہوں، جس ذات کی طرف جا رہا ہوں، وہ خیر کا منبع اور ہمیشہ رہنے والا، ازل سے ہے اور ابد تک رہنے والا۔ وہ کسی ٹیمپروری طاقت نہیں ہے، اس کی طاقت کسی ملک میں نہیں ہے، بلکہ وہ سارے جہان کا بادشاہ۔ آپ اسی سورہ کی ابتدائی آیات پڑھیے گا تو اس میں اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہت کی وضاحت کرتے ہیں کہ لہو ملک السماوات والارض، اس آسمان و زمینوں کا بادشاہ، اس کے بیچ میں جو چیز موجود اس کا بادشاہ، عزیز ہے، جبار ہے۔ تو آپ اپنی صفات اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ تو یہ جادوگروں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ میں جس خدائے عظیم کی طرف جا رہا ہوں وہ ہمیشہ رہنے والا، ہمیشہ سے، ازل سے اور ابد تک ہے، اور تم جس کی طرف ہمیں دعوت دے رہے ہو وہ ظاہر سی بات ہے کچھ دنوں کی طاقت ہے تمہاری، اس کے بعد تمہاری طاقت ختم ہو جانے والی ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ سے تم کو ہی ملاقات کرنا، ہم کو ہی ملاقات کرنا۔ لہذا ہمارا بھی رب اللہ ہی ہے، تمہارا بھی رب اللہ، اس لیے اس طاقت کی طرف میں جا رہا ہوں، اس کی، اور اس چیز کی پرواہ میں نہیں کر رہا ہوں کہ تم کتنے طاقتور ہو، تمہاری بادشاہت کتنی مضبوط ہے، کیونکہ یہ تھوڑی دنوں کی طاقت ہے۔ یہ کچھ آیات آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی گئی تھی، کیونکہ وقت زیادہ ہے نہیں، جو سورہ طٰہٰ کی آیات تھی جو آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی گئی اور اس کا مختصر تشریح کی گئی۔ یہ آیات جو ہمیں اس موجودہ زمانے میں ہمیں یہ چیز سکھاتی ہے کہ انسان توکل، خدائے عظیم پر بھروسہ ہونا چاہیے انسان کے اندر، جس طریقے سے جادوگروں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا تھا اور فرعون کے دربار میں اس چیز کا وہ اقرار کر لیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لاتا ہوں۔ یہ بظاہر تو چھوٹی سی بات لگ رہی ہے، لیکن آپ دیکھیے گا فرعون اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا، اپنے آپ کو اللہ کہلواتا تھا، اس کے دربار میں اس چیز کا اقرار کر لینا بظاہر اس اعلان جنگ تھا کہ ہم تم کو خدا نہیں مانتے ہیں، تمہارے خدائی کا ہم انکار کرتے ہیں اور ہم حق کو تسلیم کر لیے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمیں بھی اس موجودہ دور میں بھی اس چیز کی پرواہ نہیں کرنی ہے
کہ توحید اور رسالت و آخرت پر یقین رکھنے پر ہمیں کیا مصیبتیں آئیں گی، کیا پریشانی آئیں گی. لہذا ہمیں اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں، اس کی دعوت کیا ہے، اس دعوت کا کیا کیا کام ہم کو کرنا ہے، تو اس چیز کو اپنی زندگی میں بھی نافذ کرنا ہے اور اس کو دنیا میں بھی، عوام میں بھی پھیلانے کی کوشش کرنا، سوسائٹی میں بھی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیات پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے اور قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس کو پھیلانے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دوستوں ابھی آپ کے سامنے بردر شرابیل صاحب تھے. اور بردر نے سورہ طٰہٰ کی 70 سے 73 نمبر، سورہ طٰہٰ کی 70 سے 73 نمبر کی مختصر سی تشریح پیش کی اور بہت ہی واضح انداز میں ہم لوگوں کو یہ میسج پہنچایا قرآن کے تھرو، تشریح کے تھرو. بہت اچھے طریقے سے انہوں نے سمجھا دیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے کچھ جادوگر آئے اور جب ان کو کچھ روشن دلیلیں دکھیں، روشن نشانیاں ان کے سامنے جب پیش آئیں، تو انہوں نے کس طرح سے، ان کا ایمان کا تقاضا کیا تھا کہ انہوں نے جا کر فرعون کے دربار میں جا کر ان سے کس طرح سے جو گفتگو کی، وہ بردر نے آپ کو بتایا وہ کس بنا پر کی. انہوں نے کہ ان کے اندر جو ایمان کا تقاضا تھا، انہوں نے مقابلے سے پہلے یہ بات پوچھی تھی کہ جب ہم جیتیں گے تو آپ مجھے کیا انعام دیں گے، اور پھر سوچی اس سپر پاور سے جا کر وہ سوال و جواب کر رہے ہیں اور ان کا یقین اتنا تھا کہ تم میرا کیا کر سکتے ہو، جو کرو گے تم میرا اس دنیا کے اندر ہی کر سکتے ہو. اتنا یقین. اور ان کو پتا تھا کہ تم میرے دنیا تو چھین سکتے ہو، لیکن جو آخرت ہے، میری آخرت سنوری ہوئی ہے اور میری آخرت کو تم کچھ نہیں کر سکتے ہو، تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو یہ یقین، یہ دلیلیں ہمارے سامنے بھی ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن جس کو ہم لوگ کھول کر، شاید بہت کم ہی لوگ ہیں جو اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، تو اس سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم لوگ کم سے کم قرآن کو میننگ کے ساتھ، اس کی تفسیر پہلے ایٹ لیسٹ میننگ پڑھیں، اور وقت اگر اور ملے تو اس کی تشریح تفسیر پڑھیں. تو ہمیں ایسی آیتیں دیکھنے کو ملے گی کہ یہ ہمارے موٹیویشن کا کام کرے گی، اور ہمیں جو زندگی کو سنوارنے کے لیے سب سے بہترین چیز ہے وہ قرآن مجید ہے. تو اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے جو اگلا پروگرام ہے درس حدیث کا، اس کے لیے میں بردر فضیل کو دعوت دینا چاہوں گا. آپ کے پاس 10 منٹ کا وقت ہے، آپ اپنے پروگرام کو پیش کریں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلہ. ترجمہ اس کا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی اچھے کام کا اچھا بدلہ دینا صلہ رحمی نہیں ہے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ نہ کیا جا رہا ہو تب بھی وہ صلہ رحمی کرے. ابھی جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے اور اس میں صلہ رحمی کے بارے میں بتایا گیا. تو پہلے صلہ رحمی کیا ہے اس کے بارے میں 2 منٹ کی گفتگو کر لیتے ہیں. ایک مستدرک للحاکم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رحم جو لفظ آیا ہے، جو رحم ہے، رحم میں مجھ سے، میرے نام رحمان سے، اللہ نے کہا کہ میں رحمان ہوں اور میں نے رحم کو بنایا. تو جو رحم سے جو رشتے بنے ہوئے ہیں، رحم کیا ہے؟ رحم ماں کا پیٹ، ماں کے پیٹ کو رحم کہتے ہیں. تو جو رحم سے جو رشتے بنتے ہیں ان کو جو جوڑتا ہے اسے میں جوڑوں گا، میں اسے قیامت کے دن میں اپنے عذاب سے بچاؤں گا، اسے میں بھلائی عطا کروں گا. اور جو اس رحم کے رشتے کو توڑتا ہے اسے میں توڑوں گا، مطلب میں اسے اپنا رشتہ، اپنی جو میری رحمت ہوگی قیامت کے روز، میں اس سے دور کر لوں گا. تو یہ جو ریلیشنز کی بات ہے، رشتہ داری کی بات ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری اور احادیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص دنیا میں بھی کامیابی چاہتا، کچھ ایسی نیکیاں ہیں، کچھ ایسے اعمال ہیں جن کی جزا اللہ دنیا میں دے دیتا ہے. کہ اگر تم میں سے کسی شخص کو اپنے رزق میں برکت چاہیے، اپنے عمر میں برکت چاہیے، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. تو یہ صلہ رحمی جو ہے رشتہ داری کے بارے میں، جو ماں کے پیٹ سے جو رشتے بنتے، سارے رشتے جو بنتے ہیں ہمارے
کیوں؟ ان سے جو انسان پیدا ہو رہا ہے وہ کہاں سے پیدا ہو رہا ہے؟ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے. تو یہ ماں کے پیٹ کا رشتہ اللہ نے اپنی رحمت کے نام سے نکال کر رحم نام دیا ہے. اور جو ہم آج کے زمانے میں ہم آپ دیکھ رہے ہیں اور وہ رشتہ داری ہم نہیں نبھا پا رہے ہیں. ہم لوگ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پریشر میں آ کے کسی نہ کسی ریزن سے آ کے رشتہ داریوں کو ختم کر رہے ہیں. تو اللہ کے رسول کی جو حدیث جو میں نے اب اس حدیث پہ میں آ رہا ہوں، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ صلہ رحمی وہ نہیں ہے کہ جب تم سے کوئی اچھا تم سے ویوہار کرے، جب تم سے کوئی اچھا اخلاق دکھائے تب تم اس سے اچھا اخلاق دکھاؤ. بلکہ صلہ رحمی والا وہ ہے کہ جب اس سے صلہ رحمی نہ کی جا رہی ہو، اس کے رشتہ دار، اس کے خاندان والے اس سے اس اچھے سے نہیں پیش آ رہے ہوں، اس کے بعد بھی وہ ان سے اچھے سے پیش آ رہا ہو، یہ صلہ رحمی. تو ہم پہلے تو اپنے آپ پر یہ غور کریں کہ کیا ہم لوگ اس کردار میں اس حدیث پہ فٹ بیٹھ رہے ہیں کہ نہیں. کیا ہم اپنے ان قرابت رشتہ داروں کو جو ہم سے قطع تعلق کرنے چاہ رہے ہیں، کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کر چکے ہیں، کیا ہم بھی ان سے دوری اختیار کر لی ہے، یا ہم بھی ان سے دوری اختیار کر رہے ہیں یا کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ہم پھر صلہ رحمی نہیں کر رہے. اور صلہ رحمی کرنے والے کے بارے میں بہت جس نے رشتہ توڑا اس سے رحمان نے اپنا رشتہ توڑ لیا. اللہ کے رسول نے بتایا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جس نے قطع تعلق کیا، صلہ رحمی کو ختم کیا، اس سے میں بھی قیامت کے روز اپنی رحمت ہٹا لوں گا. سورہ نور میں ایک بہت واضح سورہ نور کی 22 نمبر آیت میں ایک واقعہ آیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم میں سے جو لوگ حیثیت والے اور قدرت رکھنے والے ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اپنے رشتہ داروں، مسکینوں اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والے لوگوں کی مدد نہ کریں گے. انہیں معاف کر دینا چاہیے اور اندیکھی کر دینی چاہیے. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ یہ واقعہ پہلے اس کی جب آپ تشریح پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ جو بعض حدیث سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ یہ آیت حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کچھ لوگوں نے تہمت لگا دی تھی. اس میں کیا تھا؟ اس میں ابھی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایک رشتہ دار جو صحابہ بھی تھے وہ بھی شامل تھے، اور انہوں نے چونکہ ان کی بیٹی پہ اس طرح کی تہمت لگائی گئی، وہ صحابی جنہوں نے تہمت لگائی تھی وہ بھی اس میں شامل تھے. وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خاندان والے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق جو تھے وہ ان کو ہر مہینے کچھ نہ کچھ پیسے دیا کرتے تھے، کچھ نہ کچھ ان کو امداد کیا کرتے تھے ہر مہینے. جب انہوں نے اما عائشہ صدیقہ پہ تہمت لگائی تو حضرت ابوبکر صدیق نے سب سے پہلا کام کیا کہ ان کا وظیفہ جو ان کا ہر مہینے کا جو بھی ان کی مدد، جو امداد جو فکس تھا، اسے بند کر دیا. اور obvious سی بات ہے کہ ہیومن نیچر ہے کہ بھائی تم میری مدد نہیں کر رہے ہو، میں تمہیں مدد بھی کروں گا، تم میرے اوپر تہمت بھی لگا رہے ہو. تو یہ ابوبکر صدیق نے بھی ایک انسانی فطرت کے مقابلے پہ یہ کام کیا جذبات میں آ کر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آیت اللہ نے نازل کروائی اور ابوبکر صدیق کو یہ بتایا گیا کہ یہ جو بات ہے، تم نے جو قسم کھا لی ہے کہ تم ان کی مدد نہیں کرو گے اپنے رشتہ داروں کی، یہ اچھی بات نہیں ہے. انہیں معاف کر دو. کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تو ابوبکر صدیق نے اپنی قسم توڑی، اور انہوں نے یہ کیا بات ہوئی تھی؟ بھائی ہمارے ساتھ اگر کوئی شخص اس طرح کا کرے تو کیا ہم اس کے ساتھ صلہ رحمی کریں گے آج کے دور میں؟ بالکل نہیں کرتے. ہم تو کسی چھوٹی سی بات پہ بہانہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں سے کس طرح سے ہم دور ہو جائیں، کس طرح سے ہمیں موقع ملے کہ ایک جھنجٹ جو ہمارے سر پہ پڑی ہوئی ہے ہم اس سے دور، ایک بوجھ ہے ہمارے اوپر. یہ ایک صحابہ رضی اللہ عنہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میرا جو بھائی ہے وہ تو کوئی کام ہی نہیں کرتا، نکھٹو ہے بالکل، وہ تو دن بھر نماز پڑھتا ہے، مسجدوں میں جاتا ہے، اور میں کیسے اس کا خیال، میں اتنا محنت سے کماتا ہوں، اتنی دن بھر صبح سے شام پسینہ بہاتا ہوں، تب جا کے میں پیسہ کما پاتا ہوں، اور میرا جو بھائی ہے یہ تو بالکل دن بھر نماز پڑھا ادھر ادھر رہتا ہے، کوئی کام ہی نہیں کرتا ہے. اللہ کے رسول کا جو جواب ہے، اللہ کے رسول نے اللہ کے رسول کی یہی خاصیت تھی کہ ان کا بالکل مختصر باتوں میں ساری بات کہہ جاتے تھے. انہوں نے جو بات کہی کہ تمہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کے بدولت تمہیں وہ رزق عطا کر رہا، اس کی نیکیوں کی بدولت تمہیں وہ رزق ملا، تمہیں رزق اس لیے دیا جا رہا ہو کہ تم وہاں دو. تو ہمیں بھی یہ بات، بہت سارے اور واقعات اس طرح کے موجود ہیں. ایک بیٹا آتا ہے اپنے باپ کے بارے میں شکایت کرتا ہے اللہ کے رسول سے کہ میرا باپ جو ہے میری ساری کمائی پہ اس نے حق جما لیا ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ ساری پیسے تم نے جو کمایا وہ میرا ہے. اللہ کے رسول نے پھر اسے وہی جواب دیا، یہ تو خود بخود یہ تیری ساری کمائی تیرے باپ کی، یہ تو رحم کا رشتہ نہیں، باپ اور بیٹے کا رشتہ. یہ سارے رشتے جو ہیں یہ ہمارے سوچے کہ کتنے امپورٹنٹ ہمارے لیے رشتے. تو رحم کا رشتہ سب سے پہلے ماں کا، ہمارے لیے سب سے پہلے رحم کے رشتے سے اگر جوڑیں گے تو ہم چونکہ ماں کے رحم سے، ماں کے پیٹ سے نکلے ہیں، تو ہمارا سب سے پہلا حق ہماری ماں کے اوپر سب سے زیادہ اللہ کے رسول نے بھی بتایا،
سب سے زیادہ ماں کے اوپر حق ہے، چونکہ باپ کی وجہ سے ہم پیدا ہوئے ہیں، باپ پہ ہمارا حق ہے، ہمارا بھائی اس رحم سے پیدا ہوا، ہماری بہن اس رحم سے پیدا ہوئی ہے، اس لیے ان کا حق ہے، ہمارے باپ کا بھائی، ہمارے دادا کے بھائی، وہ سب اس رشتے وہیں سے نکل گئے، ایک جگہ سے نکل کر آئے ہیں، تو یہ رشتہ داری ہے، اسے قطع تعلق نہ کریں ہم لوگ، اور ہم لوگ یہ اس بات کو بہت کوشش کریں۔ اب یہ اس کا یہ مقصد بھی نہیں ہے کہ بالکل آپ ایسے ہو جائیں کہ اپنا ہاتھ خالی کر لیں، بالکل اپنے پریوار کو چھوڑ کے دوسرے پریوار میں ہی بالکل لگ جائیں۔ یہ بالکل بیلنس وے میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی وسعت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنے ذرائع دیے ہیں، ان میں سے ہم سے جو ہو سکے، جتنی بہتر ہو سکے، ہم اپنے خاندان والوں کو، اپنے رحمی رشتہ داروں والوں کے اوپر بھی ہم خرچ کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قول سے زیادہ عمل کی فکر عطا فرمائے اور عمل پہ ہمیں غالب کرے۔